فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم صل على محمد وفي أول كلامنا. اللهم صل على محمد وفي أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وفي آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا انعام، اس کا فضل، اس کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس پر نور اور مبارک محفل میں حاضری ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت انسانوں کو، مخلوقات کو جن نعمتوں سے نوازا، مثلاً آنکھ کی روشنائی، آنکھ کی بینائی، جس اندھیرے کی وجہ سے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر صبح صادق کے وقت، والضحیٰ کے وقت، اشراق کے وقت اللہ تبارک و تعالی ایک سورج کے ذریعے سے پوری دنیا کو منور فرما دیتے ہیں۔ اگر وہی سورج غائب ہو جائے تو نہ جانے اپنے گھروں میں کتنے بلب آن کرنا پڑے گا، نہ جانے بڑے بڑے ہال میں، شادی خانوں میں، گلی کوچوں میں، راستوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے جو راستہ طے کرتے ہیں، اس کے لیے کتنے بلب، کتنے لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالی صبح کے موسم کے بارے میں جیسا کہا، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے۔ صبح صادق کے وقت پھر روشنی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، کوئی دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالی ایک سورج کے ذریعے سے ہماری سرزمین کو، جس سرزمین میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اجالا کر دیا ہے۔ اور رات کا اندھیرا بھی ہو، کمرے کے حساب سے 100 واٹ سے، یا پھر بڑی لائٹیں ہیں، اگر یہاں پہ چاہے کتنی بڑی بھی لائٹ لگا لے، روڈ تک روشنی جانا مشکل ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی ایک لائٹ ایسی نہیں نکلی کہ ایک بلب آن کرتے ہی کم سے کم اس کو
1 کلومیٹر تک اس کو روشنی ملے. دنیا میں ایسا کوئی بلب، ایسی کوئی لائٹ ایجاد میں نہیں آئی. بجلی تو ہے، کرنٹ تو ہے، لیکن ایسا بلب نہیں ہے کہ جس کے ایک جلاتے 1 کلومیٹر تک روشنی دکھائی دے. یا اس کا آدھا بھی مان لیں یا اس کا چوتھا حصہ بھی مان لیں، تب بھی ایسی کوئی لائٹ دنیا میں ابھی تک نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے روشنی اتنی زیادہ دکھائی دے آپ کو. اگر کوئی ایسی لائٹ بنایا تو ٹارچ کی شکل میں ایک ہی طرف روشنی مارے گی، جدھر آپ اس کا چہرہ کریں گے اس طرف روشن ہوگا، بقیہ جگہ پہ اندھیرا ہوگا. جیسے ہم اور آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے 12 میگا پکسل اور نئے نئے فون جو نکلتے ہیں تو شوق بڑھ جاتا ہے کہ بھائی نہیں کیمرہ صاف آ جاتا، پوری ایک فوٹو میں پوری مسجد کا احاطہ آ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے آنکھیں اور دیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں. ایک مرتبہ نظر دوڑائیں تو طاقت نظر جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے مکانات بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کے رنگ روپ بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کی شکل صورت بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کے سائن بورڈ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کون سی گاڑی آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، کون سی گاڑی کدھر آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے، کون انسان جس کو ہم جانتے ہیں اس کو سلام کرنا ہے، کون نہیں جانتے جس کے بارے میں ہم تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ کروں نہیں کروں، انہیں کرے گا یا میں کروں، انہیں کروں گا یا میں کروں. یہ سوچ ایک نظر کو ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھیں عطا فرمائی، جن جانوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھیں عطا فرمائی، ایک نظر پہ اتنی بڑی دنیا کو اگر وہ دیکھ سکتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیسا ہوگا؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے خزانے، اس کی جنت، اس کی دوزخ. یعنی ایک ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے آنکھوں میں کہ وہ دیکھ بھی لے اور کیش بھی کر لے. اگر میں 5 پیسے کا سکہ نکال کے دکھاؤں تو آپ کو اپنے آبا و اجداد یاد آ جائیں گے. چمنی اگر نکال کے دکھاؤں تو آپ کے اپنے بچپن کی دکان آپ کو یاد آ جائے گی. اٹھنی نکال دوں تو پرانے پیکٹ شیمپو کے آپ کو نظر آئے گی کہ 50 پیسے کے شیمپو ہے. یعنی آنکھ نے دیکھ بھی لیا اور کیش بھی کر لیا، محفوظ بھی کر لیا، سیف بھی کر لیا، اپنا ڈیٹا جمع بھی کر دیا. ایسا نہیں کہ وائرس کی وجہ سے ختم ہونے والا ہے. وائرس کی وجہ سے اگر ختم ہونے والا ہوتا تو ہر 2-3 سال کے بعد پھر بیگمات بدل جاتے گھر کے. میں آپ کو نہیں جانتے، لڑائی ہو جاتی، بلا ہو جاتا، پھر دوسرا نکاح کر لی. بچپن کی نو زمین بھولتا ہے انسان جہاں پہ کھیل کودتا تھا، نہ درخت کو بھولتا ہے، نہ ان کے پڑھانے والوں کو بھولتا ہے، نہ اپنے اسکول کالجز کو بھولتا ہے، نہ اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے دوستوں یاروں کو بھولتا ہے. اس چھوٹے سے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نموری بڑھ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے بدلے ایک ہی چاہتے ہیں، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے اپنے تقاضے مکمل کرنے کے لیے. جیسا کسی کے ماں باپ بولے بیٹا ہم تمہارے لیے جو چاہے قربان کر دیں گے، بس تم اپنا نام روشن کرو، اچھا پڑھو، اچھا ذہن بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، تمہارے لیے بھی کوئی روک ٹوک نہیں. ہمارے استاد محترم تھے ہمارے درسگاہ میں حفظ قرآن میں، ایک طالب علم تھا ارشد نامی، بہت چھوٹا تھا. تو حفظ قرآن میں ہوتا کیا ہے، صبح آتے ہی استاد آموختہ سنتے ہیں. اب پاروں کے لیول کے حساب سے آموختہ ہوتا ہے. 10 پارے اگر 20 ہو گئے تو 1 پارا آموختہ، 15 پارے ہو گئے تو 1.5 پارا آموختہ، 20 ہو گئے تو پھر 2 پارے آموختہ، 30 تک یہ نظام چلتا ہے.
اس کے بعد بھی پارے سبق ہوتا ہے، سبق کا پارا مکمل شروع سے سبق تک سنانا، کسی کا آدھا کسی کا کون پارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 5 سبق ہوتا ہے، اس کے اندر 5 سبق سنانا ہے، یعنی آج جو سبق سنائے پچھلے 5 دنوں کا وہ سبق بھی آپ سنائیں۔ اس کے اندر قرآن کریم کی ترتیب سے وظائف میں پڑھایا جاتا ہے بالدینیات، وہ ایک سبق ہوتا ہے، پھر اردو لکھنا پڑھنا۔ اب مولانا عبدالحلیم شریف صاحب ہمارے خاص استاد تھے حفظ کے، تو وہ طالب علم آتا تھا، استاد آتے ہی پہلے بیٹھ کے سناتا تھا، 11 بجے تک مکمل ختم کر دیتا تھا، 5 بجے تک درس گاہ ہے، استاد مطلب اس کو چھوڑ دے، تو جا جہاں جانا ہے جا، کھیلنے کودنے پر تجھے کچھ بھی نہیں بولوں گا، تو میرا کام وقت سے پہلے کر دیا، میں تجھے آزاد کر دیا۔ اب سارے درس گاہ بچے اس کو دیکھ کے رش کرتے تھے، بھائی وہ تو کھیل رہا، وہ تو خاموش بیٹھا، وہ تو سو رہا ہے۔ 5 بجے تک شام کا وقت ہے، 11 بجے اپنا کام تمام مکمل اور ساتھ محترم کو سنا دیں گے، آرام سے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کچھ راحتیں دی، اگر استاد اپنا سبق مکمل ہونے پر اس کو ڈانٹتا نہیں، اس کو ٹوکتا نہیں، اس کو روکتا نہیں۔ ماں باپ بھی اپنے بچے حد میں رہتے ہیں، اچھی صحبت میں رہتے ہیں، تو پھر ان کی صحبت کو روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ نعمتیں ہم نے تمہاری ضرورت کے لیے بنایا ہے، اور ہم تم سے صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں، کیا کہ اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کرو، ایسی محبت پیدا کرو کہ یہ محبت تمہیں غلط راستے پر، غلط لوگوں پر بیٹھنے پر مجبور نہ کرے۔ اللہ کی محبت یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے دعویٰ کر لوں، تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں، اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں۔ اللہ کی محبت اس حد درجے ہے کہ کوئی کام میں خلاف شرع نہ کرو۔ یہی پیغام ہمارے اور آپ کے دنیا کے جتنے اولیاء گزرے ہیں، دنیا کے جتنے صحابہ آئے دنیا میں، جتنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، سب نے یہی پیغام دیا۔ انبیاء پر اللہ نے کتابیں نازل کی، صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حواریین اپنے اپنے نبی کے زمانے میں موجود تھے، ہمارے نبی کے زمانے میں جو موجود تھے ان کو صحابی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد مقرب لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء مقرب لوگ ہیں، اللہ کے قریب لوگ انبیاء سب سے زیادہ ہیں۔ پھر صحابہ اس کے بعد کا درجہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کس کا درجہ؟ اس کے بعد تو نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، نبوت کا کام تو چلتا ہے، لیکن نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نبیوں کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ آقا جناب مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن کار نبوت کا جو کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر سونپ دیا۔ پھر نبی کے زمانے میں تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس کی بات ماننا ہے، وہ نبی تو موجود ہے، وہ بتا دیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں پریشانی کی بات نہیں کس کی بات ماننا ہے، اس لیے کہ صحابہ نبی کو دیکھے ہوئے تھے، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ نبی کی زندگی کو دیکھ رہا۔ ایسے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر کوئی ان میں سے کسی کی اقتداء کرتا ہے اہتدیتم، وہ سیدھا راستہ پا لیتا ہے، اور سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم والا ہوتا ہے، اور وہ راستہ جنت النعیم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو نبیوں کی تصدیق قرآن نے کی ہے، صحابہ کی تصدیق قرآن نے کی ہے، پھر صحابہ کے بعد کا جو دور ہے اس کی تصدیق کون کرے گا کہ کس کی بات مانے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور کن کن لوگوں کی بات کو ہم سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی ہیں، جو کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، جس دل کے اندر کسی کی ہیبت نہیں ہے، کسی کا خوف طاری نہیں ہے، بس وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
ایسے لوگ میرے مقرب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا میں غم ڈر، نہ آخرت میں ان کو غم اور خوف ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں۔ دوسرا فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اہل علم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اہل علم میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کون؟ اللہ سے۔ سائنسدان اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ علماء اہل ایمان تو ڈرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے تارے کی حیت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے توانائیاں کیا ہیں، چاند کی رنگت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اور اس کی دنیا کے اندر کیا فائدے پہنچ رہے ہیں، اور سورج کی شعاؤں سے انسان کے اندر اور اس کے جسم کے اندر کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ درخت جس پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور وہ درخت جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، دونوں کے درمیان، دونوں درختوں کے پھلوں کے درمیان ذائقہ بدل جاتا ہے۔ ایک وہ اناج جو قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اگایا، اور یہ ایک وہ اناج جو انسان دوا کے طور پر بھی کھاتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس درخت پر سورج کی شعاعیں پڑے، جس درخت پر بادل کا سایہ بھی پڑے، جس درخت پر شام کا سایہ بھی آ جائے، اور جس درخت پر بارش کے قطرات بھی اگر گر جائے، اس درخت کے میوے بڑے مزیدار، بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے سورج کی شعاؤں کو بس اتنا سمجھا کہ گرما کا موسم ہے یا سرما کا موسم ہے۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ کب کون سے موسم میں سورج کی شعاؤں سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، خون کی رنگت، خون کی تبدیلی کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح سابق غسل کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے، اور کہ اطباء اور ائمہ نے، محدثین نے بتا دیا صبح کا نہانا دودھ کے نہانے کے برابر، اور دوپہر کا نہانا خون کے نہانے کے برابر۔ گناہ نہیں ہے، مطلب صبح نہانے سے زیادہ فائدہ ہے انسان کو بنسبت دوپہر میں نہانے کے۔ ایک سائنسدان، نام ذہن میں نہیں آ رہا، جب قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا تھا، چونکہ 12 بروج کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ستاروں کا ذکر فرمایا، چاند کا ذکر فرمایا، اس کی حیت کا ذکر فرمایا، ان کے آنے جانے کے اوقات کا، ٹائم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کون سا ایسا علم ہے جو قرآن جیسا علم تمہیں ہمیں عطا فرمائے؟ قرآن ہمیں جو بتاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہمیں دنیا و ما فیہا کے بارے میں بتا دے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو زمین کے تہہ میں کیا ہے وہ بھی بتائے گی آپ کو، جو زمین و آسمان کے درمیان جو خزانے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گی، اور آسمان کے اوپر کی باتیں بھی قرآن کریم اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ سائنسدان نے جب اس آیت کی تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وہ خود سائنٹسٹ تھا، وہ خود پہلے سے ڈرتا بھی تھا، اپنے لیکچرز کو بھی دیکھا، اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئی، تو فوراً وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کی معرفت دل میں آ جائے، اللہ کی طاقت کا اندازہ، اللہ کے دینے اور لینے اور اس کی حکمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو اس سے قرب بڑھ جائے گا۔ جس کا علم زیادہ ہے، جس کی نالج زیادہ ہے، آدمی اس طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی خوبی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احکام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ابدال کا دور ہوگا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ابدال ہوگا، اللہ کا ایک ولی ہوگا۔ ابدال کے معنی ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، عبادت گزار بندہ، کوئی فرشتہ نہیں، عبادت گزار بندہ، جس کی صحبت سے، جس کی خانقاہ سے، جس کی باتوں سے، جن کے الفاظ سے، جن کے ملفوظات سے، جس کی تربیت سے انسان بنتا ہے اور انسان کو خدا کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہی ہیں جو ہمارے مقرب ہیں۔
غیروں کو اپنا بنا رہی ہیں، اور ہم اور آپ قرآن کریم پر چلنے والے، قرآن کریم کی اتباع کرنے والے، ہم اپنوں کو اپنا نہیں بنا رہے ہیں۔ اہل علم کو اللہ نے فرمایا یہ تو میرے دوست ہیں، یہ تو میرے مقرب ہیں، اور ہم اہل علم کے پیچھے نام لگاتے ہیں۔ فلاں نام لگانے کے پیچھے ہم ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کہا وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اور جن چیزوں کو کرامت کہا وہ اللہ نے اولیاء کے قدموں میں رکھا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں لڑکی پیدا ہونے کے بعد مال میں بہت نفع ہوا، فلاں لڑکا پیدا ہونے کے بعد مجھے بہت برکت ہوئی، فلاں مولوی صاحب کے دعا کرنے کے بعد میرا بہت فائدہ ہوا، گھر کے اثرات ختم ہوئے، فلاں خطیب صاحب کے اس عمل کے بتانے سے میں نے عمل کیا، بہت فائدہ ہوا۔ دلوں میں یہ بات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا مقرب بنایا، بعض اولیاء تو وہ تھے جن کی پہلی زندگی اور بعد کی زندگی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ مطلب یہ ہوا ولی بننے کے لیے اس کا بچپنا نیک، صالح، فرمانبردار، خدمت گزار، اطاعت گزاری میں زندگی گزارنا مقصد نہیں ہے۔ ولی ہر دور میں انسان بن سکتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں جو کوئی میری یاد میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی میں دو آنسو بہاتا وہ میرا مقرب بن جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے اس کے علم، اس کے کمالات، اس کے جمالات، اس کے انوارات، اس کے تجلیات، جس کے ضروریت اور جس کے سلسلے نسب یا سلسلے خاندان، سلسلے تعلیم کی وجہ سے اللہ اس کے علم کو بعض لوگوں تک محدود کرتے ہیں، بعضوں کو وسیع فرماتے ہیں۔ اسی میں نام آتا ہے حضرت مولانا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، بارہا ہم تذکرے کرتے رہتے ہیں، بارہا ہم ان کی یادوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے ذکر میں، ان کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، بڑے عقیدت اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملائی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں 4 ماہ کی عمر میں آپ یتیم ہو جاتے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی میں پیدا فرمایا۔ ادھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، چونکہ جس کا کوئی نہیں اس کا خود خدا ہوتا ہے۔ آدمی کبھی یہ گمان، یہ خیال، یہ تصور نہ کرے میں کام کر رہا ہوں، میری مدد کرنے والا، میری نصرت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے جو سمجھتا ہے کوئی نہیں، میں تو ہوں۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا میں تو اسی کا ہو جاتا ہوں۔ اور ہمارا مزاج بھی کیا ہے، ہم مدد اس کی کریں گے جو ضرورت مند ہے۔ جہاں ضرورت ہے ہم اپنا مال وہاں لگائیں گے، ہمارا مزاج بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے جس کا کوئی نہیں، جس کی کوئی نہیں سنتا میں اس کی سنتا ہوں، اور جو میری سنتا ہے ساری دنیا اس کی سنتی ہے۔ اور زندہ مثال پیران پیر ہمارے درمیان جن کے تذکرے چل رہے ہیں، جب آپ 4 سال کے ہو گئے، روایتوں میں بات ملتی ہے 2 سال کی عمر میں آپ بڑے محبت کے ساتھ، آپ کے والدہ نے جو تربیت فرمائی ہے بڑے کرم فرماؤں کے ساتھ، 4 سال کی عمر میں جو آپ نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا، استاد محترم کے پاس چھوڑا اور کہا کہ آپ جیسا بنائیں اس کو۔
چھوڑ کے چلے گئے۔ اب استاد محترم کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغدادی قاعدے کا نظام اور ترتیب ابھی بھی الگ ہے، نورانی قاعدے کی ترتیب ایک تجوید کی وہ بھی الگ ہے۔ تو برکتاً انہوں نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کہا الف لام میم۔ تو 4 سال کا عمر کا بچہ کبھی نہ مکتب کی صورت دیکھا، نہ مدرسے کی صورت دیکھا، نہ خانقاہ کی صورت دیکھا، نہ کسی استاد کی صورت دیکھا۔ استاد نے جیسے الف لام میم کا، وہ معصوم لڑکا جن کو آج پوری دنیا پیرانی پیر کے نام سے جانتی ہے، وہ معصوم بچہ سورہ بقرہ مکمل شروع کر لیتا ہے۔ استاد کی آنکھیں دم کے دم رہ جاتی ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے یہ کب رکے گا کب رکے گا۔ اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ سوچے ایک رکوع یاد کرتے ہوں گے، چونکہ عام طور پہ ایک رکوع کی فضیلت ہے، اس لیے ایک رکوع پڑھتا ہوگا بچہ۔ ایک رکوع پہ رکنے کا نام نہیں، 2 رکوع نہیں، 3 4 5 6، 1 پارہ 2 پارے 2.5 پارے سورہ بقرہ مکمل ہو گئے۔ استاد حیران ہو گئے کہ 4 سال کی عمر کا بچہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے، کسی نہ مکتب نہ مدرسہ نہ مدرس کو دیکھا اور سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیتا ہے۔ بچے کو اٹھاتے چل یہاں سے، ان کے اندر بھی جلال آ گیا اور ان کے والدہ کے پاس لے جا کر بولے کہ بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجے اور پڑھنے کے لیے بھیجے۔ میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ الف لام میم کیا کہا، یہ تو سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیا۔ کیا ماجرا ہے؟ 4 سال کی کم عمر کے بچے کو سورہ فاتحہ آپ نے کیسے یاد دلایا ہے؟ سورہ بقرہ آپ نے کیسے یاد دلایا ہے؟ ماں ایک چیخ مارتی۔ جب وہ پہلی بار تو وہ گھر آئے تو فوراً دیکھا پیران پیر کو، اپنے لقت جگر کو دیکھا تو ماں ڈانٹنا شروع کر دی، تو واپس کیسے آ گئے؟ تیرا درس ابھی مکمل نہیں ہے تو واپس کیسے آیا؟ تو ادھر استاد محترم کی سلام کی آواز سن کر اگر ہم ہوتے ذرا روتے، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل پڑھ لو، ذرا دعوتیں آتے کل پڑھ لو، ذرا رات میں دیر سے ہوئے تو چلو آج سبق ناغا۔ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، ایک دن کا سبق ناغا ہونے پر اللہ تعالیٰ 40 دن کی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اگرچہ تھوڑا سناؤ لیکن سبق کو ناغا کرنے سے ہمارے اکابرین نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح ہمارے نماز کی برکت سے 40 گھروں میں برکت ہوتی ہے، رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اسی طرح ایک سبق کی برکت اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بچے میں، اس گھرانے میں، اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ استاد محترم نے پوچھا کہ آپ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیں یا پڑھانے کے لیے بھیجیں؟ تو ماں نے کہا میں تو بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجوں، یہ پڑھانے کی عمر اس کی کہاں ہے؟ فرمایا کہ وقت سے پہلے ہی سورہ بقرہ مکمل ختم کر لیا، مجھے گمان تھا اگر میں اس کو نہ روکتا تو پھر قرآن ختم کر لیتا۔ اس وقت پیران پیر علیہ الرحمہ کی والدہ نے ایک چیخ ماری، اللہ سے کہا اے اللہ تو نے راز کو فاش کر دیا، تو نے لوگوں کے سامنے میری اس بات کو عیاں کر دی۔ استاد محترم سے پردے میں حجاب میں کہا بات دراصل یہ ہے، یہ میرے کوکھ میں تھا، میں کبھی ناغہ نہیں کری سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، اور جب یہ دودھ پیتا تو کبھی بے وضو میں نے دودھ اس کو نہیں پلایا۔ پیر فرماتے ہیں میری ماں جب بھی قرآن پڑھتی میں اپنے ماں کے بدن مبارک میں ہی قرآن کریم کا اکثر حصہ میں نے یاد کر لیا۔ نواسے رسول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے، 15 20 بارے کے حافظ بن کے پیدا ہو گئے۔ ہم بولے ایسا کیسا؟ اگر کوئی بچہ چوری کرا تو بولتے اماں پہ گیا دیکھو نہیں۔ یہ خیالات ہم دوڑاتے ہیں، لیکن جو تقویٰ، جو طہارت، جو ماں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے گھر کے جو ماحول سے بچے جو اثر لے کر باہر نکلتے ہیں، اس بات کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اگر بچے ماں کے پیٹ میں رہ کر اتنا اثر لے سکتے ہیں تو جیتے جاگتے ماں باپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر کیا زندگی کا اثر لیں گے؟
بے امت زمانہ بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، بچے بہت خراب نکل رہے ہیں. کمپنی تو اپنی گھر کی ہے، باہر کی کمپنی تو نہیں. ہمارے بچے ہیں، اپنی ضروریت ہے، ہمارے اخلاق ان کے اندر آئیں گے تو استاد نے کہا کہ بھائی اس کو نہیں پڑھا سکتا، یہ تو وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتا ہے. تو والدہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو پڑھا دوں گی، لیکن استاد کی خدمت میں بھیجتے رہے. 6 مہینے پورا مکمل قرآن کریم کی حفظیات ہے. 6 مہینے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان میں ان کے والد محترمہ میں ایسی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. ماں کی نیک نیتی اور باوضو اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. 4 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے. اب اس کے بعد اپنے والدہ محترمہ سے کہنے لگے میں اب حدیث کا علم حاصل کروں گا، اور آپ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. حدیث کا سارے علوم آپ نے حاصل کر لیے. اب علاقے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں 8 سال کی عمر میں. اب اندازہ لگائیں 8 سال کی عمر میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں. اور فرما رہے اماں مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ تو مجھے پہلے سے یاد ہے، میں کچھ نیا سیکھنا چاہتا ہوں، نیا پڑھنا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں. اماں نے کہا نہیں میرے لال، میں تجھے چھوڑ کے میں کیسے رہوں، میری مضبوط ہڈیاں تو تو ہے، میرا مضبوط سہارا تو تو ہے، تو جائے گا تو میں کہاں جاؤں. خیر پیرانے پیر نے بھی ارادہ کر دیا کہ مجھے والدہ کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، اماں کو ناراض کر کے مجھے نہیں جانا ہے. آپ ایسے آرام کر لی. اور رات کے اندھیری رات میں ماں نے پیرانے پیر کے پیروں کے پاس آ کے دبا کے بڑی محبت اور شفقت سے اٹھا، بیٹا اٹھو بیٹا اٹھو. اور بیٹا اٹھ کے بیٹھ گئے. اماں جان کیا بات ہے، پریشان ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا بغداد کا سفر راستہ طے کرو. اماں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ابتدائی حصے میں رات کے کہ نہیں جانا مجھے چھوڑ کے، میں کہاں جاؤں گی. پھر میں نے بھی ارادہ ترک کر لیا، چھوڑ دے. نہیں بیٹا نہ کہے، جانا ہے تجھے. قرآن پیر نے فرمایا اماں آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی جناب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا اے قرآن پیر کی ماں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے دنیا میں بڑا کام لیں گے اور اس کے لیے موسیٰ کی ماں کی طرح اپنے دل کو مضبوط کر لے. یہ تیرا سرمایہ نہیں، یہ قوم کا سرمایہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے بیٹا اب تجھے جانا پڑے گا. آپ بغداد تشریف لے گئے، اس سے پہلے جنگلوں میں بیابانوں میں سریا قریا گھومتے، جہاں عالم ہے اس کے پاس علم حاصل کرتے. آج کے زمانے میں جس طرح سارے علوم فنون کے ابتدا جمع کر کے پڑھایا جاتا، عالم کورس 5 سال 8 سال 9 سال کا، اس زمانے میں ایسی مکمل کتابیں جمع نہیں کی گئی. جو کسی فن میں ماہر ہوتا تو اس کے پاس اس کا علم حاصل کر لیتے، کوئی صرف کا ماہر ہوتا تو اس کے پاس وہ علم حاصل کرتے، کوئی نحو کا ماہر ہوتا اس کے پاس علم حاصل کرتے، کوئی تفسیر کا ماہر ہوتا اس کے پاس علم حاصل کرتے، کوئی منطق کا ماہر ہوتا اس کے پاس جا کر الگ علم حاصل کرنے کا ایک رواج تھا. 12 سال میں آپ حافظ حدیث بھی ہو گئے، 4 سال 4 مہینے میں آپ حافظ قرآن بھی ہو گئے. 12 سال کی عمر میں وقت کے بڑے امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا. نہ صرف امام بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کا استاد آپ کو بنایا. آپ کے درس میں دور دراز سے لوگ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے. وقت کی تنگامنی ہے ورنہ میں پوری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا. آپ کے درس میں اور آپ کے سماعت کرنے کے لیے، آپ سے استفادہ کرنے کے لیے مجمع اس زمانے کے اندر صرف ہزاروں میں نہیں بلکہ 30,000 سے زائد مجمع ہوتا ہے. بعض روایتوں میں 50,000 سے زائد مجمع ہو جاتا ہے. آج ذرا میں کھنکھنائے تو ہم سب کی نظریں موزن صاحب پہ پڑتی، کیا کھاڑیاں کر کے بیٹھ گئے آپ. جمعہ آ رہا پہلے انتظام کر لینا تھا، سب لوگوں کے سامنے سب ہمارے کو دیکھ رہے گا. جو جانتے ہیں ان کو مولانا صاحب کو دیکھتے، جو نہیں جانتے سر صاحب کی طرف متوجہ ہو جاتے. 50,000 مجمع کو بغیر میں کہ آپ خطاب کرتے ہیں، ہر آدمی یوں سوچتا ہے، یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ بات میرے لیے خاص کہی جا رہی ہے.
یہ بات میرے لیے سنائی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے جو پیغام دیا، سب سے پہلے پیغام اپنے درس میں ہمیشہ اس کا اہتمام آپ فرمایا کرتے تھے، لا تخف احدا الا اللہ، کسی سے نہیں ڈرنا مگر اللہ سے ڈرنا، کسی کی عبادت نہیں کرنا مگر اللہ کی عبادت کرنا، کوئی معبود نہیں مگر خدا ہمارا معبود ہے، کوئی پالنے والا نہیں مگر رب ہمارا پالنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں مگر خالق ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہمارا بڑا نہیں لیکن مالک ہمارا بڑا ہے۔ اور قل هو اللہ احد کا ترجمہ اور تلاوت کر کے امت کو پیغام دیتے، ایک اور ہمارا اللہ ہے، اور اس پر ہمارا یقین اور گمان اور تصور اور خیال، ہمارا مذہب جس پہ ہمارا جینا، جس پہ ہمارا مرنا، یہی پیغام آپ نے امت کو دیا ہے، امت کو جوڑنے کا پیغام آپ نے دیا ہے، امت کو اپنانے کا پیغام آپ نے دیا ہے، امت کو سمجھنے کا پیغام آپ نے دیا ہے، قرآن کی فہم آپ نے امت کو عطا فرمائی، حدیث کی سمجھ آپ نے امت کو عطا فرمائی، فقہ کی سمجھ آپ نے امت کو عطا فرمائی، بڑوں کی صحبت کا ذریعہ آپ نے امت کو بتا دیا کہ کس صحبت میں، کہ کس نظریے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام مرتبہ بھی کیا بنا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے، 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے، لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں حضرت کھانا نہیں کھا رہے، آنسو بہا رہے، خاموش گمسم ایک دم عبادت میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ بہت سوال کرے، اب تو 3 دن ہو گئے، اب عادت بھی متعین مکمل ہونے کو جا رہی ہے، آپ بتائیں نہیں، فرمایا کہ یہ میرا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ، میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ لوگوں نے اصرار کیا تو پھر حضرت نے فرمایا 3 دن پہلے میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھول گیا، جس کو بعض محدثین نے مستحب کہا، بعض لوگوں نے سنت کہا ہے، جس کے چھوڑنے سے گناہ نہیں اور وضو بھی نہیں ہوتا، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن مستحب کے درجے میں ہے، یہ نبی کی سنت تھی۔ 3 دن پہلے 2 انگلیوں کے درمیان اس طرح خلال کرنا بھول گیا، کیونکہ داڑھی کے اندر بھی خلال ہوتا ہے اور انگلیوں میں بھی خلال، پیر کی انگلیوں میں چھوٹی انگلیوں کے درمیان سے خلال کرنا ہوتا ہے، میں ہاتھ سے خلال کرنا بھول گیا، نماز کے بعد مجھے یاد آیا 3 دن سے میرا دھیان کھانے کی طرف نہیں جا رہا ہے، میں اس میں ملال کر رہا ہوں، اور کہہ کر غشی طاری ہو گئی، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت میں فرماتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہے، میں آپ سے راضی ہوں، آپ ملال نہ کریں، آپ جس بات کا غم آپ کے اوپر سوار ہوا ہے یہی بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ اٹھ کر کھانا نوش فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنی اولیاء کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھیں، نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نماز فجر چھوڑتے ہیں، نہ جانے ہم کتنی مرتبہ فرض نمازوں کا چھوڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دل مردہ ہے یا ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ اس بات کا خیال کرنا، اولیاء کے پیغام کو سمجھنا، اس پیغام کو عمل اپنی زندگی میں لانا، یہ اللہ اس کے رسول صحابہ اور اولیاء سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ چند باتیں اولیاء کرام علیہ الرحمہ کے مطابق آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے عنوان بدلتا رہے گا لیکن نماز جمعہ نہیں بدلیں گے، عنوان بدلتا رہے گا لیکن ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے۔ وہی نماز ہم کو پڑھنا ہے جس اہمیت کے ساتھ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، جس کو ہم درجہ سمجھتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، برکت اور رحمت اور سعادت دنوں کا سردار جمعہ کا دن سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے خیر خواہ فرمان ہے سید الایام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ یہ بات اس کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی اس بات کے محتاج ہیں۔ پچھلے زمانے میں جتنے لوگ آئے سب محتاج تھے، آج جو موجود ہیں وہ سب محتاج ہیں، آئندہ جو نسل آئے گی وہ سب محتاج ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہیں، اپنے گھر جانے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ تھوڑا سا جائزہ لیں۔ آج جمعہ ہے اور جمعہ کی نماز
اور فرائض نماز، جن چیزوں سے نماز فرض ہوتی ہے، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کون سے کلمات اور وہ کون سی سنتیں، وہ کون سے فرائض، وہ کون سے واجبات، وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے؟ وہ کون سا کلمہ ہے جس کلمے کی ابتدا میں، جس کلمے کی صداقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کے دائرے میں لے آتے ہیں؟ اور وہ کون سے کلمات ہیں جس کے کہنے سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے؟ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہمارے نوجوان بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اس سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ماں باپ ایک عظیم دولت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں جا بجا ذکر فرمایا، لیکن اس سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ فرمایا ایمان کی دولت وہ ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے بولنے میں شرم اور عار محسوس اگر ہو رہی ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ایسے مسائل جس کی وجہ سے ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کئی مرتبہ آپ میں غور نہیں کرا۔ کبھی کوئی اگر عمل میں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ کئی مرتبہ میں مساجد میں علاقوں میں جا کے دیکھتا ہوں، لوگ ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں اور پھر اسی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ بتا دیا ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ بھی سن لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی میری نماز جمعہ تو ہو گئی۔ ایسے کتنے مسائل جو ہم کو نہیں معلوم، ہم ایسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ان مسائل کو سمجھنا، یہ اولیاء کا پیغام یہی ہے۔ یہ ولی اسی وقت بنے جو اپنے بڑوں، اپنے رہنماؤں، اپنے علماء، اپنے دانشمند، اپنے ماں باپ، اپنے رہبر کے ساتھ رہ کر ان لوگوں نے علم کو سیکھا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات بھی اپنے اپنے مقام کے علماء سے، حفاظ سے، دانشمندوں سے، حاجیوں سے جو عمرہ کر کے ان کو چند مسائل معلوم ہوتے ہیں، یہ اہل علم کے پاس بیٹھ کر کم سے کم فرائض ہماری صحیح ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت کے اندر اتنا علم آنا ہے زندگی گزارنے کے لیے، جینے اور مرنے کے لیے اتنا علم آنا کہ وہ حلال حرام کو پہچان سکے۔ جو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ایمان ہو، کم سے کم اس بارے میں ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ مسائل نہیں معلوم تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ آپ کو اب ہمیشہ کسی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی آپ کا ضروری نہیں کہ، اور کاروبار میں آپ چلے جاتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، اس علاقے میں اس مسجدوں میں آپ دیکھیے لوگ بعض مسجدوں میں ٹیک لگا کر سکون سے سو جاتے ہیں اور اسی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ بے وضو 1000 نمازیں پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شرطیں ہیں وضو تو یہ باریک مسائل ہم کو نہیں معلوم، غسل کے فضائل اور مسائل ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ان چیزوں کا انفرادی طور پر آپ کا جاننا آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ جو واجب کو چھوڑتا ہے، فرض کو چھوڑتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ نے طاقت دی، دولت دی، نعمت دی، سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو اس کے لیے جانے کہ ان فرائض کا علم کیا ہے۔ میں نوجوان حضرات سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے 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 علاقے میں اہل علم حضرات سے رابطہ کر کے نمازیں اپنی درست کر لیجیے، قرآن کی تلاوت اپنی درست کر لیجیے۔ خدا سے محبت ہے تو خدا سے کلام سے محبت، خدا سے محبت کا واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ خیر میں وقت دینا نہیں چاہتا، لیکن نوجوان بچے اس بارے میں غور کریں۔ آپ انفرادی طور پہ بیٹھ کے مراقبہ کر لیں، تھوڑی دیر سوچ لیں کہ دین کے بارے میں کتنا جانتا ہوں۔ مسائل کا جاننا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ پڑھنا ضروری نہیں، ہم بچوں کو بولتے یاد کر کے آؤ، اور پیرنٹس کو بلا کے بولتے بچہ سنا رہا نہیں سبق آپ کا، نہیں مول صاحب پڑھتے بیٹھا رات میں۔ پڑھنا ضروری نہیں، یاد کرنا ضروری ہے، یاد ہونا ضروری ہے۔ ایسا پڑھنا کہ یاد ہو، سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھنا عمل کی توفیق اللہ ہم کو دے، وہ مسائل ہم کو یاد ہونا چاہیے، ورنہ ہماری نمازیں ایسی ضائع ہوتی رہیں گی اور ہمیں اندازہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں اور ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ خدا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو فرائض، واجبات، سنن، نوافل کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ سود سے، ریا سے، اے اللہ انا سے، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ظلم و زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرما. نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. بغض و عداوت سے ہم سب کی حفاظت فرما. چین و سکون عافیت کی زندگی ہم کو عطا فرما. جو مشقتیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں آئے جن کو اے اللہ تو نے آزمائش میں نہ ڈالا ہو. اے اللہ انبیاء کو تو نے آزمائش میں ڈالا. ہم تو ایک عام امتی ہیں. اے اللہ اس آزمائش میں ہم کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو صبر تو نے انبیاء اور صحابہ، تابعین اور اولیاء اللہ کو عطا فرمایا ہے، اے اللہ قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اولیاء کے طرز کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. جس طرح انہوں نے محنت کر کے اپنے علم کو عروج پہ پہنچایا، اس طرح بھی اے اللہ اپنے علم سے عمل کی توفیق عطا فرما. علم سے عمل میں جان پیدا ہو جاتا ہے. اے اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے ہر نوجوان، ہر فرد بشر، ہر فرد انسان کو اے اللہ فرائض، واجبات، سنن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہی اعمال ہے جس کو ہم مسجدوں میں بڑے محبت سے، بڑے شوق سے، ذوق سے، تڑپ سے، لگن سے، جستجو سے اے اللہ ہم مل بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان نہیں معلوم جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، صورتیں بھی قرآن کریم کی صحیح یاد نہیں ہیں. اے اللہ حدیث کے کلمات بھی ان کو یاد نہیں، دعائیں بھی ان کو یاد نہیں. اے اللہ ان کی نمازوں میں سدھار عطا فرما. اپنے علم میں ان کا جذبہ عطا فرما. دنیا کی دسیوں کتابیں دسیوں سال ہم پڑھ رہے ہیں. اے اللہ کچھ وقت تیرے کلام پاک سے محبت عطا فرما، جس کو تو نے لوح محفوظ سے اتارا ہے، جس کو تو نے لوح قلم سے لکھا ہے. اے اللہ جس کو تو نے جبرائیل سے بھیجا ہے، جس کو تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، جس کو تو نے شب قدر میں اتارا، جس کو تو نے رمضان کے رات میں اتارا، مقدس دنوں میں اتارا، مقدس برکت، مقدس موقع پر ہے اللہ تو نے اتارا ہے. اس مقدس کتاب کے کچھ اوراق کو، کچھ صورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے کچھ بھی گناہ ہو اس قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ہمارے معاف ہو جائیں. اس نماز کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. جب ہماری نماز ہی صحیح نہ ہو، قرآن کا پڑھنا ہی صحیح نہ ہو، تو پھر ہمارے لیے کوئی قابل قبول درجہ نہیں ہوگا. اے اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرنے والا بنا. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. خصوصاً اے اللہ ڈاکٹر ریاض فاطمہ صاحبہ کو صحت و عافیت، تندرستی عطا فرما. اے اللہ شفاء کلی عطا فرما. انیس بیگم، یوسف احمد، ان سب کو اے اللہ اپنے کاروبار میں، اپنے صحت میں عافیت عطا فرما، سکون اطمینان عطا فرما. فرحانہ بیگم، نجیب صاحب، نظام الدین، محمد عبدالعلیم، محبوب صاحب، اے اللہ محمد زید، نصیر الدین، محمد سلطان افضل صاحب، سید عارف، محمد ظہیر الدین، محمد سعادت علی، محمد غوث، سید رفیع عقیل بیابانی صاحب کو صحت و عافیت، تندرستی عطا فرما. اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ان سب کی مغفرت بھی فرما. اے اللہ ان سب کے جب ہماری مغفرت ہو جائے گی تو اے اللہ ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے اعمال قبول ہوں گے، پھر کاروباری میں برکت ہوگی. جو وہ اولاد ہے انہیں تو اولاد بھی عطا فرمائے گا. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے فیض کو اے اللہ پورے خاندان اور علاقے کے اندر فیض یاب نصیب فرما. محمد امانت علی جعفر صاحب، اجمیری بیگم، عبدالقادر بلقیس بانو، زینت بیگم، محمد نبی، زہرا بھی نور جہاں، عظما خاتون، سید شہاب الدین، محمد غوث صاحب. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ان سب کے درجات کو بلند فرما. ان سب کو کروٹ چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت نصیب فرما.
جو نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ لڑکیاں، ان کے نکاح کو آسان فرما، پڑھنے والے بچوں کو کامیاب عطا فرما۔ اے اللہ دین اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کر کے اپنے زندگی کو آراستہ کرنے والا بنا، فیوچر کو سنوارنے والا بنا، مستقبل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی حد درجے خدمت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس محمدیہ مسجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے پائے کو جوڑ کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دھن کو قربان کر دیا، اے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، دنیا و آخرت میں خیر و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو ابھی مسجد کے تعاون میں لگے ہیں، خدمت میں لگے ہیں، حفاظت میں لگے ہیں، نگرانی میں لگے ہیں، مربی میں لگے ہیں، اے اللہ مسجد کے سائے میں رہ کر مسجد کی حفاظت میں لگے ہیں، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ ان سب کی لاج رکھ کر ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کے دلوں میں جو جائز ضرورتیں، تمنائیں، ارادے ہیں، ان سب کے جائز ضرورتوں و تمناؤں کو مکمل فرما۔ خصوصاً اے اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کو گٹکا اور سگریٹ اور تمباکو اور نشے سے حفاظت فرما، برائیوں سے، خرافات سے، وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما۔ وقت امانت ہے، جان امانت ہے، مال امانت ہے، اے اللہ یہ تعلیم امانت ہے، نوجوان نسلوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ خیر ہم سب کو عطا فرما، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب ان شرور فتن سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ سارے مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جرات کی ہے، اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، یا ابو لہب جیسا اس کو نیست نابود فرما، تہس نہس فرما۔ اے اللہ اسلام دین دشمنوں کو ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں، اس منبر رسول سے اے اللہ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں، تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر امن و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔